الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی باتیں با ادب با نصیب اس کتاب سے قرآن مجید کے آداب پڑھے جا رہے تھے۔ گزشتہ مجلس میں قرآن مجید پڑھنے کے ظاہری اور باطنی آداب کا تذکرہ ہوا۔ اس مجلس میں قرآن مجید سننے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر رحم کیا جا سکے۔ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی محفل میں کسی بڑے حاکم، حکمران، بڑے عہدیدار کا کوئی پیغام پڑھا یا سنا جا رہا ہو تو حاضرین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سننے والے ہماتن گوش ہو کر سنیں، کیونکہ بڑے عہدیدار کا، بڑے سیاسی لیڈر کا میسیج آیا ہے۔ اس محفل میں اگر کوئی شور مچائے تو اسے بے ادب سمجھا جاتا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے۔ جب دنیا فانی کے حکام کی یہ شان ہے کہ ان کے پیغام کو غور سے سننا سب کی ذمہ داری ہے، تو احکم الحاکمین کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ زمین آسمان کے خزانے جس کے قبضے میں ہیں، اس کا جب پیغام پڑھا جائے، قرآن مجید سنایا جائے تو سامعین کو چاہیے کہ بہت ہی حاضر باش اور طالب صادق بن کر خاموشی اور ادب سے تلاوت سننے کا اہتمام کریں، اپنے سینوں کو رحمتوں کے خزینے بنائیں۔ دراصل کلام کا احترام صاحب کلام کا احترام ہوتا ہے۔ قرآن کی عظمت صاحب قرآن کی عظمت ہوتی ہے۔ اگر آدمی کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو اس سے جڑی ہوئی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ ہم سب اللہ کی محبت پانے کے لیے بزرگوں سے جڑتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ سے سچی محبت ہے تو اللہ کے کلام سے بھی سچی محبت ہونی چاہیے۔ یہی بات ہر جگہ پر رہتی ہے۔ استاد سے محبت ہے تو استاد سے جڑی ہوئی تمام چیزوں سے بھی محبت ہو۔ شیخ سے محبت ہے تو شیخ سے جڑی ہوئی چیزوں سے بھی محبت ہو۔ مدرسے سے محبت ہے تو مدرسے سے جڑی ہوئی چیزوں سے بھی محبت ہو۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت کا ہی تقاضا نہیں ہے، بلکہ جنات بھی اس میں برابر کے شریک ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو انسانوں کو بھی توجہ سے سننا چاہیے اور جنات کو بھی توجہ سے سننا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عکاظ بازار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نماز فجر کا وقت ہوا تو نماز فجر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں اونچی آواز سے تلاوت فرمائی۔ قریب سے گزرنے والے جنات نے جب نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن سنا تو ان کے دلوں پر اس کلام مقدس کا ایسا اثر ہوا کہ ایک دوسرے کو خاموشی سے سننے کی تلقین کرنے لگے۔ جنات بھی ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموشی اور توجہ سے سنو۔ قرآن مجید اس کا نقشہ یوں ذکر کرتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف متوجہ کیا اور وہ قرآن سن رہے تھے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب قرآن کا پڑھنا ختم ہو گیا تو وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے واپس چلے گئے۔ اس آیت کے تحت میں علماء نے جو مسائل لکھے ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، جب امام نماز میں قرات بلند آواز سے پڑھے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ خاموشی سے سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ فَانصِتُوا، مسلم شریف کی حدیث ہے، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، امام جب قرات شروع کر لے تو مقتدیوں کی ذمہ داری ہے کہ اب اسے خاموشی سے سنیں۔ یہی احناف کا بھی مسلک ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر مقتدیوں کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ کوئی ضم سورہ کرنا ہے، خاموش امام کی قرات سنتے رہنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا، نماز اور قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ سننے کی طرف توجہ دیں، لیکن پڑھنا بھی ڈھنگ سے چاہیے، بے ڈھنگے طریقے سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ دسیوں بار ہم دیکھتے ہیں، بالخصوص اس مسجد میں مغرب کی نماز بعض لوگوں سے چھوٹ جاتی ہے تو پیچھے ایسے لوگ نماز کی دوسری جماعت بناتے ہیں۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوتا تو دوسری جماعت بنانے والوں کو کوڑے مارے جاتے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ لباس شریعت اور سنت کے مطابق ہے، اور امام بننے چلے ہیں، امام بننے کے لائق ہیں۔ کھیل تماشا سمجھ لیا ہے لوگوں نے امام بننا، کہاں سے سیکھ لیتے ہیں مسائل پتہ نہیں ہے۔ جب اذان دی جا رہی ہے تو اہتمام سے مسجد میں شریک رہنا چاہیے۔ معلوم ہے مغرب کی اذان کے فوری بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اذان کے وقت حاضر رہے۔ عمدن جماعت چھوڑ لینا، پھر پیچھے کھڑے ہو کر امامت کرانے والا وہ شخص جو مسجد میں جھاڑو مارنے کے قابل نہیں ہے، اس مسجد کا صاف صفائی کرنے والا تو بیچارہ داڑھی والا ہے، شریعت سنت کے مطابق لباس پہنتا ہے۔ دوسری جماعت بنانے کے لیے جو لوگ کھڑتے ہیں وہ تو ان سے بدتر ہیں، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سنت والا لباس ہے، نہ قرآن تجوید سے آتی ہے، اور امام بن کے کھڑے ہو گئے دوسری جماعت بنانے کے لیے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ اصل جماعت کے ثواب سے بھی محروم رہے، اور اس حالت اور اس شبیہ سے جو نماز پڑھا رہے ہو وہ بھی پھینک کر مار دی جائے گی، ایک ذرہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے۔ یہ کم کرو، لگانے والے پہلے سے سلیقے سے لگاؤ، ای کو کم کرو اس کا۔ دوسرا مسئلہ اس سے جو معلوم ہوا اس آیت سے، خطبہ جمعہ کے دوران بھی جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو اس موقع پر بھی سامعین کو چاہیے، تم میں سے نہیں ہے کوئی بھی شریف جسے معلوم ہے اٹھ کے کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جمعہ کے خطبے میں بھی قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ خطبہ جمعہ سنتے وقت بھی خاموشی سے سنیں۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل جائے تو نہ نماز پڑھنا ہے نہ گفتگو کرنا ہے۔ بازو والا اگر کچھ بھی تماشے کر رہا ہو اسے تنبیہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ کھیل رہا ہو، وہ مر رہا ہو، اسے چھوڑ دیں، جمعہ کا خطبہ پوری توجہ سے سنیں، چونکہ جمعہ کے خطبے میں بھی امام قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہی آیات کے تحت میں فقہا نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں، امام نماز میں یا خطیب خطبے میں ایسی آیات کی تلاوت کر رہا ہو جو جنت یا دوزخ سے متعلق ہوں، نماز میں جنت کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں،
دوزخ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، جمعہ کے خطبے میں جنت کی یا دوزخ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو سننے والے کو جنت کی دعا اور دوزخ سے پناہ مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن نماز میں جب پڑھا جائے صرف سنتے رہنا ہے بس، خطبے میں پڑھا جائے صرف سنتے رہنا ہے بس، سننے کے علاوہ دعا کی طرف متوجہ ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحم کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اذا قرئ القرآن فانصتوا فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ خاموش رہنے والوں پر ہی رحم کا وعدہ ہے، خاموش رہنے کے علاوہ کچھ بھی کریں گے تو اس پر رحم کا وعدہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، خطبہ جمعہ کی طرح خطبہ عیدین بھی خاموش سننا یہ بھی سامعین پر واجب ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جس طرح جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے، ایسے ہی عیدین کا خطبہ بھی خاموش سننا چاہیے۔ عیدین کے موقع پر تو بڑا تماشا رہتا ہے، ویسے عیدین میں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ وہ نماز پڑھتے ہی نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر لوگ نماز ہوتے ہی جائے نماز جھٹکنا شروع کر دیتے ہیں، گیٹ پر جا کے کھڑے ہو کر سنتے ہیں، گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے سنتے ہیں۔ سال میں ایک بار دو بار نماز پڑھی جانے والی ہے، وہ بھی تمیز سے نہیں پڑھنا آتا ہے، وہ بھی صبر سے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کرتے ہوں، کسی کے لیے بلند آواز سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مارکیٹ میں ہے، دکان میں ہے، اسی سے سمجھ لیں بسوں میں چلتے ہوئے، ٹرینوں میں چلتے ہوئے قرآن کی کیسٹ لگانا درست نہیں ہے۔ ہوٹلوں میں قرآن کی کیسٹ لگا کے چھوڑ دینا، سورہ یاسین سورہ کہف لگا کے چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ ان سب جگہوں پر ضروری ہے کہ قرآن سننے والے ہوں تبھی قرآن سنایا جائے۔ قرآن آئرے غیرے کا کلام نہیں ہے، اللہ جیسے بے نیاز ہیں اس کا کلام بھی بے نیاز ہے۔ سنتے ہیں تو ہی سنانا چاہیے، نہیں سنتے ہیں تو نہیں سنانا چاہیے۔ اسی لیے جہاں پر لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں، ہوٹلوں میں باتیں ہی ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، تو وہاں قرآن کی کیسٹ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر میں عورت کام کر رہی ہے، جھاڑو مار رہی ہے اور پوچھا مار رہی ہے، برتن دھو رہی ہے اور قرآن کی کیسٹ لگا دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کام کی طرف دھیان رہتا ہے، قرآن کی طرف دھیان نہیں رہتا ہے۔ اسی سے سمجھ لیں فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی نماز میں ہیں، اب کوئی آدمی پیچھے دوسری جماعت بنانے کے لیے کھڑا ہوا اور زور سے قرآن پڑھ رہا ہے، کون سنے گا اس کا قرآن؟ کس پر سننا ضروری ہے؟ دوسروں کی نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے اس سے۔ اگر پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، سننے والے نہ سنیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اولا اور بہتر یہ ہے کہ وہ پھر بھی خاموش رہیں اور توجہ سے سنیں۔ اب اپنی اپنی نمازیں چھوڑ کے ان کا قرآن سنتے بیٹھیں گے جو دوسری جماعت بنا رہے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آثار التنزیل میں لکھتے ہیں، قرآن کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اصلاح، ارشاد یا ذکر و عبادت کے طور پر پڑھا جائے تو اس ارشاد کے سامعین اور اس عبادت کے شاملین پوری طرح خاموش رہیں اور ہماتن گوش بنیں، سراپا توجہ سے سنیں۔ کب ہے؟ جب کہ اصلاح و ارشاد کے لیے تلاوت کی نیت سے پڑھا جا رہا ہے اور تلاوت کی نیت سے سنا جا رہا ہے، عبادت سمجھ کر پڑھا سنا جا رہا ہے۔ ہاں جو لوگ اس وقت مخاطب نہ ہوں یا اس عبادت میں شامل نہ ہوں تو اس حکم کے مکلف نہیں ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ طلبہ حفظ کی درسگاہ میں، ناظرہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں، تو ایک طالب علم زور سے پڑھ رہا ہو تو دوسروں پر خاموش بیٹھ کر سننا واجب نہیں ہے، اس واسطے کہ یہاں پر اصلاح و ارشاد کے لیے پڑھا نہیں جا رہا ہے بلکہ بطریق مشق پڑھا جا رہا ہے۔ ہر ایک کو اپنا قرآن یاد کرنا ہے، ہر ایک کو اپنے قرآن کا سبق، پارہ سبق آموختہ یاد کرنا ہے، تو وہاں پر ایک زور سے پڑھے دوسرے خاموش بیٹھ جائیں گے تو پھر حافظ کب بنیں گے؟
تو یہ مکلف نہیں ہے، ورنہ حفظ قرآن اور مشق ناظرہ دونوں متاثر ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب نماز ہو رہی ہو تو جو لوگ اس نماز میں شامل نہیں ہیں وہ بھی اس حکم کے پابند نہیں ہیں، وہ قرآنی آیات انہی لوگوں کے پابند رہے گی جو اس نماز میں شامل ہیں۔ تو اس سے قرآن مجید ادب سے سننے کا تقاضا معلوم ہوا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے توجہ سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کی بے ادبی کی صورتیں جو ہمارے سماج میں رائج ہیں، جس سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے، ہم اگر ان میں سے کسی میں مبتلا ہیں یا اس کے شکار ہیں تو اس سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ پہلا بے ادبی کا طریقہ ہے بغیر وضو کے قرآن مجید چھونا، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، قرآن مجید کے علاوہ جو تفسیر کی کتابیں ہیں یا عام دینی کتابیں ہیں جن میں قرآن کی آیات لکھی ہوں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ انہیں بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جائے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بالخصوص آپ طلبہ اکرام کو تو ضروری ہے کہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ سب دینی کتابیں ہی ہیں، تو اس لیے بغیر وضو کے دینی کتابوں کو ہاتھ لگانا بے ادبی ہے۔ ناپاک جگہ بیٹھے ہوئے زبانی یا ناظرہ قرآن مجید پڑھنا یہ بھی گناہ ہے۔ واش روم کے پاس کھڑے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، ایسے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ گناہ اور بے ادبی کی بات ہے، بے ادبی ہے۔ چوتھی بات، جب تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہو تو اس کو خاموشی سے نہ سننا، جبکہ ہم سننے کے مکلف ہیں پھر بھی نہیں سن رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید یاد کر کے بھول جانا، یہ قرآن کی شان میں بے ادبی ہے۔ قرآن بے نیاز کتاب ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو ایک دن پڑھنا چھوڑ دو گے تو قرآن تمہیں ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دے گا، قرآن ایک ہفتہ پڑھنا چھوڑ دو گے تو ایک مہینہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور اگر ایک مہینہ پڑھنا چھوڑ دو گے تو ایک سال کے لیے چھوڑ دے گا، اور اگر اللہ نہ کرے ایک سال کوئی قرآن نہیں پڑھا تو پھر زندگی میں دوبارہ اسے قرآن یاد کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جتنے حفاظ ہیں وہ حافظ بننے کے بعد ڈرائیونگ میں چلے گئے اور کاروبار میں لگ گئے، ایک سال تراویح نہیں پڑھائے اور پھر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا، اب ان کی زندگیاں دیکھ لو کہ قرآن یاد کرنا بہت مشکل ہے، شرم آتی ہوگی، قرآن بھول گئے، قرآن یاد نہیں ہے بولتے ہوئے۔ قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب رکھنا، خواہ حدیث کی ہو یا فقہ کی ہو، یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اوپر اپنی عینک ہے، قلم ہے، ٹوپی ہے، چشمہ ہے، کوئی بھی چیز رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلانا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ لوگ دیکھا دیکھی دین سیکھتے ہیں، حرم شریف گئے، کعبۃ اللہ میں بیٹھے، وہاں پر دیکھا کہ جو لوگ عربی ہیں وہ نیچے قرآن رکھ رہے ہیں، پیروں پہ قرآن رکھ رہے ہیں، کعبے کی طرف پیر پھیلا کے بیٹھ رہے ہیں، تو یہاں سے جانے والا وہ سیکھ کے آ رہا ہے کہ وہاں تو بہت بے تکلف رکھ دیتے، یہی سیکھنے گئے تھے، وہاں پر مکہ مکرمہ یہی سیکھنے گئے تھے، کیا سیکھ کے آنا چاہیے تھا، کیا سیکھ کے آ رہے ہیں لوگ؟ اور کوئی چیزیں نہیں دکھی وہاں پر سیکھنے کے لیے، وہاں کا پردہ نہیں دکھا، وہاں کا نماز کا اہتمام نہیں دکھا، وہاں لوگ ایک دوسرے کے بڑے چھوٹے کا ادب تمیز نہیں دکھی، کعبۃ اللہ کا احترام نہیں دکھا، دوسری کوئی چیزیں نہیں دکھی، قرآن کی بے ادبی دیکھ کے آئے وہاں سے۔ آدمی جیسی فطرت کا ہوتا ہے وہی چیزیں سیکھتا ہے، اچھی فطرت کا ہے تو اچھی چیزیں سیکھ کے آئے گا۔ وہاں کے عامیوں کو دیکھا، بدوؤں کو دیکھا، اونٹ چرانے والوں کو دیکھا کہ وہ کیسے بے ادب ہیں، وہاں کے ائمہ اور علماء کو نہیں دیکھا کہ وہ کتنے ادب کرنے والے ہیں، کتنے احترام والے ہیں۔ قرآن مجید نیچے ہو اور خود قریب میں اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید ایسی جگہ پر رکھنا جہاں آنے جانے والوں کی پیٹھ ہوتی ہو، یہ بھی ایک طرح کی بے ادبی کی بات ہے۔ تلاوت کے دوران پاؤں کو ہاتھ لگانا یا ناک اور کان میں انگلی ڈالنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ بالخصوص جو طلبہ اکرام ہے اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن پڑھتے ہوئے پیروں میں انگلیاں کرنا یا نامناسب طریقے سے بیٹھنا، بغیر شرعی عذر کے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا، خواہ ناظرہ ہو یا زبانی ہو، یہ بھی بے ادبی ہے۔
قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت حقہ، سگریٹ یا منہ میں نسوار وغیرہ رکھنا، تلاوت کرنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن پڑھنا یا پڑھانا، قرآن خوانی کراتے ہیں لوگ، قرآنی حروف والی انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء میں جانا، یہ بھی بے ادبی کی بات ہے۔ اخبارات میں قرآنی آیات کی اشاعت کرنا اور پھر انہی اخبارات کو عام کاغذوں کی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا۔ اخبار اور رسائل وغیرہ جن میں قرآنی آیات ہوں ان کو دسترخوان وغیرہ کے لیے استعمال کرنا۔ منصف وغیرہ میں بازو میں حدیث اور قرآن کی تفسیر کی بعض مرتبہ آتی ہیں، انہیں دسترخوان کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں بعض لوگ، بے ادبی کی بات ہے۔ قرآن کریم کے نقوش والے کیلنڈر یا کتبوں کی طرف پاؤں پھیلانا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ جدھر کیلنڈر ہے اور کیلنڈر پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں جو عام طور سے مدارس والے چھاپتے ہیں تو اس میں تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، جدھر کیلنڈر ٹنگا ہوا ہے ادھر پیر پھیلانا بھی بے ادبی کی بات ہے۔ کتنا باریک نکتہ ہے، بزرگوں کی صحبت سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ ہمارے دماغوں میں تو صرف یہی رہتا ہے کہ جدھر قرآن ہے ادھر نہیں پھیلانا، قرآن کی آیت کیلنڈر میں ہے، کیلنڈر کی طرف پیر پھیلانا بھی بے ادبی ہے۔ ایسے ہی مونوگرام یا لفٹ کی اشیاء وغیرہ میں، گفٹ کی اشیاء وغیرہ میں آیات لکھنا، کوئی کتاب ہے، کوئی ایسے ہی ایک دوسرے کو گفٹ دینے کی چیزیں ہیں، اس پر قرآن کی آیت لکھ کے دینا بھی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو مصوری اور خطاطی کے مختلف ڈیزائنوں میں اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والے ان آیات کو سمجھ ہی نہ سکیں اور غلط پڑھیں، یہ بھی سخت بے ادبی ہے۔ دیواروں پر نقش و نگار کراتے ہیں لوگ۔ قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر میں رکھنا، یہ بھی بے ادبی کی بات ہے۔ قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو عام کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینکنا، اگر ضرورت پیش آئے تو ایسے اوراق کو جمع کر کے نہر یا دریا کے پانی میں بہانا چاہیے، کچرے کے ڈھیر میں پھینکنا بے ادبی ہے۔ قرآنی آیات والا کاغذ کھلی حالت میں بیت الخلاء لے جانا، اگر قرآن کی آیت کا کوئی کاغذ وظیفے کے طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے پاس جنتریاں رہتی ہیں، وہ بھی لے کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اس میں قرآنی آیات لکھی رہتی ہیں۔ آیات قرآنی یا قرآن مجید کو حقیر سمجھتے ہوئے آگ میں ڈالنا، حقیر سمجھے گا تو ظاہر سی بات ہے کفر تک پہنچ جائے گا۔ جہاں کھیل تماشوں کی محفل لگی ہو، ہنسی مذاق کی محفلیں قرآن کی تلاوت سے شروع کرنا، یہ بھی غلط بات ہے۔ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور یہ گمان کیا کہ کوئی شخص اس سے افضل چیز کا حامل ہے تو اس نے کلام اللہ کی توہین کی۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے کہ قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے بہتر ہیں، فلاں ڈاکٹر ہم سے بہتر ہیں، فلاں انجینئر ہم سے بہتر ہیں، تو یہ طالب علم جو قرآن پڑھنے والا ہے یا قرآن کا بے ادب ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا کلام نصیب ہے پھر بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے۔ سلف صالحین کیسا ادب کرتے تھے اس کا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کر رہے تھے، کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک نے کہا، میری اور تمہاری مثال قرآن کی اس آیت کی طرح ہے، ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا۔ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 دمبے ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، پھر بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو۔ دونوں آدمی جھگڑ رہے تھے، دوسرے کے پاس 99 بکریاں ہیں، اس کے پاس ایک ہی بکری ہے، وہ 99 والا ایک سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو۔ تو یہ جھگڑنے والا استدلال کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تو اتنا ہے، میرے پاس ایک ہی ہے، وہ ایک بھی لے لینا چاہ رہے ہو تم، تو تمہاری مثال اور میری مثال قرآن کی اس آیت کی طرح ہے۔ بازار میں یہ آیت پیش کیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص چلاتے چیختے جھگڑا کرتے ہوئے قرآن کی آیت جھگڑے کے ماحول میں پیش کر رہا ہے، جیسے کسی عام انسان کی بات نقل کی جا رہی ہو،
تو غصے اور افسوس کی وجہ سے خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ جب طبیعت سنبھلی تو انہوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تو انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس طرح پیش کرتے ہوئے ڈرا کیوں نہیں؟ تجھے اللہ کا ڈر کیوں نہیں آیا؟ تو نے کلام الہی کو معمولی بات چیت بنا لیا۔ قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ خشوع خضوع سے پڑھے، عبادت کی نیت سے پڑھے، ایسا نہ ہو کہ پروردگار کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تجھے تو کلام الہی کا ادب بھی نہیں آتا، تیری عقل جاتی رہے گی، اور تو نے کلام الہی کو اگر لہو و لعب بنا لیا، کھیل کود کا ذریعہ بنا لو گے تو آج نہیں تو کل پاگل بن جاؤ گے۔ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے قلبی کدورت تھی۔ یہ بھی بڑے آدمی ہیں محمد بن فضیل، لیکن اس زمانے کے دیکھا دیکھی آدمی ظاہری باتوں کو دیکھ کر بدگمان ہو جاتا ہے، تو امام ابو یوسف سے بدگمان تھے۔ کیوں بدگمان تھے؟ اس لیے بدگمانی تھی کہ امام ابو یوسف چیف جسٹس تھے، قاضی القضات، بڑے بڑے حاکم، بادشاہ، حکمرانوں کے پاس جاتے تھے، بڑے بڑے سیاسی لوگوں سے تعلقات تھے۔ ہارون رشید تو ان کی مٹھی میں تھا، اس طرح تعلقات تھے، لیکن تو اس وجہ سے بدگمان ہو گئے کہ عالم ہیں، امام ہیں، لیکن دنیا داروں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دیکھ کر بدگمان ہو گئے۔ ہوتا ہے اس طرح، لوگ حقیقت جاننا نہیں چاہتے ہیں، دور سے دیکھ کے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی ہے کہ لوگ مولویوں کو دیکھ کر بدگمان ہوتے ہیں۔ کوئی مول صاحب اچھے کپڑے نہیں پہننا، کوئی مول صاحب اچھا چشمہ نہیں پہننا، اچھے جوتے نہیں پہننا، اچھی گھڑی نہیں پہننا، بلکہ انسان ہی نہیں رہنا۔ وہ لوگ دیکھے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو عجیب ڈھنگ سے، عجیب بے ڈھنگے طریقے سے کپڑے ہوں، سڑے ہوئے ہوں، میلے کچیلے ہوں تو ہی اچھے لگتے ہیں۔ امام عالم اچھا دکھے، دیکھا نہیں جاتا ہے۔ جس دن سے میں نے انہیں کلام الہی کا اتنا ادب کرتے دیکھا تو یہ انقباض اس دن ختم ہو گیا، اور میں نے ان سے بہت محبت کی۔ اور یہ سچے لوگ ہوتے ہیں کہ واقعتاً غلطی تھی تو میں نے تکدر رکھا، اور جب دیکھا کہ قرآن کا اتنا ادب ہے تو میں اپنا تکدر ختم کر لیا، ان سے تعلق رکھا، محبت رکھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی غلطی صاف ختم ہو جائے کہ بھئی ان سے کوئی غلطی نہیں ہے، میری غلط فہمی ہے، آدمی کا دماغ اتنا خراب ہے کہ اپنی غلط فہمی تسلیم کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کی پھر تعویل کرتے رہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے حضرت فرماتے ہیں کہ مجاہدات، ریاضات سے رذائل دب جاتے ہیں۔ آدمی جب خوب محنت کرتا ہے تصوف اور سلسلے اور سلوک میں اللہ کو پانے کے لیے، تہجد کے لیے اٹھنا، گھنٹوں بیٹھ کر مراقبہ کرنا، اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر نفس پر قابو میں لانے کی کوشش کرنا، تو جو انسان کے اندر بری عادتیں ہیں وہ بری عادتیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں، مزمحل ہو جاتے ہیں، زائل نہیں ہوتے۔ اندر کی بری عادتیں انسان کے اندر سے ختم کبھی نہیں ہوتی، دبی رہتی ہیں۔ مجاہدہ جیسے چلتا رہے گا ویسے وہ عادتیں ہمیشہ دبی رہتی۔ مجاہدے سے مقاومت آسان ہو جاتی ہے۔ مقاومت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قابو پا لینا، نفس پر قابو پا لینے کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ دل میں خیال آ رہا بد نظری کرنا، لیکن مجاہدے کی برکت سے آدمی بد نظری سے بچا رہتا ہے، نفس کو کنٹرول کر لے گا کہ نہیں دیکھنا ادھر۔ دل میں گندے خیالات آ رہے ہیں، آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا۔ کس برکت سے؟ مجاہدے کی برکت سے، نیکی پر مشقت کی برکت سے۔ آگے فرماتے ہیں آدمی مجاہدہ کرتے کرتے کبھی کبھار اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ بہت سے گناہ جو وہ چھوڑ دیا ہے، بہت سی نیکیاں جو مشقت سے کرنے پر اسے ملتی تھیں، اب وہ بغیر مشقت کے اس کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسے مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے شروع میں آدمی بازار میں نکلا، کوئی لڑکی نظر آئی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نظر جھکانا پڑتا ہے، جھکانے پر ثواب مل جائے گا۔ اب نظر ہی نہیں جاتی ہے، نگاہ ہی نہیں اٹھتی ہے، اب بد نظری سے بچنے کا خود بخود ثواب مل رہا ہے۔
ایک وقت وہ آ جاتا ہے آدمی کو کہ اب بد نظری سے بچنے کی مستقل کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مقاومت کی سہولت سے افعال کا صدور بے تکلف ہونا شروع ہوتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو پابند کیا، مسجد میں جب جاؤں گا سیدھا پیر رکھ کے جاؤں گا، بایاں پیر نہیں رکھوں گا، دعا پڑھ کے جاؤں گا، پابندی اہتمام سے کرتا رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی خیال بھی نہیں رہتا، سیدھا پیر رکھ کے ہی جائے گا۔ دوسرے آدمی کو سوچنا پڑتا سیدھا پیر رکھ کے جانا، بایاں پیر رکھ کے جانا، غفلت سے جانور کی طرح گھسے جا رہا ہے، ایسے ہوتے رہتا ہے۔ لیکن انسان اگر ایک کام کو اپنے اندر لانے کی مشقت برداشت کرتے ہوئے محنت کرے گا تو اس کا عادی بن جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عبادات ایک وقت آتا ہے کہ وہ عادت بن جاتی ہیں، اب انسان کی طبیعت بن جاتی ہیں۔ اب طبیعت میں وقت، بھوک کا وقت آیا بھوک لگتی ہے، نیند کا وقت آیا نیند لگتی ہے، ایسے ہی سنت پر عمل کرنے کا وقت آیا تو فوراً آدمی سنت کا پابند ہو جاتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے کی اسے محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بغیر قصد اور ارادے کی بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ اب وہ نہ اس کا ارادہ بھی نہیں تھا مسجد میں سیدھا پیر رکھ کے جانے کا، لیکن سیدھا پیر رکھ کے جانے پر ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی ہر نیکی کے موقع پہ ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کی پابندی لانے کے موقع پر ارادہ کر لیا۔ مثلا 1 سال تک کوشش کیا کہ سیدھا پیر رکھ کر مسجد میں جانا، بایاں پیر رکھ کے نکلنا، 1 سال تک پورے دھیان سے عمل کرتے رہا تو 1 سال کی اس محنت اور مشقت اور توجہ پر ثواب ملتے رہا۔ 1 سال کے بعد عادت بن گئی، اب جب بھی مسجد میں جاتے ہیں سیدھا ہی پیر خود بخود اڑ جاتا ہے، تو بھئی اب تو آپ کا خیال بھی نہیں ہے سیدھا پیر رکھ کے جانے کا، تو اب کیا ہوگا؟ اب بھی ثواب ملے گا۔ ہم نے سیدھا پیر رکھنے کا ارادہ نہیں کیا پھر بھی ثواب ملے گا، بایاں پیر رکھنے کا ارادہ نہیں کیا مسجد کے باہر لیکن بایاں پیر رکھ کے آئے پھر بھی ثواب ملے گا۔ تو جو کام ایسے عادت میں آ جاتے ہیں، روٹین میں آ جاتے ہیں کہ اب وہ ہمارے لیے وہ سنت گویا کہ ہماری عادت ہے، اب ہماری طبیعت ہے۔ اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہاتھ دھو کے ہی بیٹھیں گے، سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں گے، دعا پڑھ کے ہی کھائیں گے، اب وہ ہمارے لیے عادت بن گئی ہے۔ اب یہ عادت پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیکی انسان کو ارادے پر ہی ملے۔ حضرت تھانوی مثال سے فرماتے ہیں، دیکھو ایک آدمی کھیت لگاتا ہے، کھیت اور باغیچے میں جو پرندے آ کر اس کے کھیت کے پھل پھول وغیرہ کھا لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جنگل کے پرندے یا جانور اس کے کھیت سے کوئی پھل کھا لیں گے تو کھیت کے مالک کو اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ تو کھیت کیا اس نیت سے لگائے تھے کہ جنگل کے پرندوں کو کھلانا ہے؟ وہ تو ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا، ارادہ نہیں ہے پھر بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ ہمارا ارادہ ہو تو ہی ثواب ملے؟ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ ارادہ نہیں ہے پھر بھی ثواب مل رہا ہے۔ جیسے اس کی اور ایک مثال سے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے ہاں گھر گئے، ایک صاحب کے مکان میں تشریف لے گئے ایک بزرگ، تو مکان کا روشن دان کھڑکی دیکھ کر دریافت فرمایا یہ کھڑکی کیوں بنائی ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے روشنی اور ہوا آتی ہے اور یہ تو آ ہی جاتی ہے، روشنی اور ہوا کی نیت سے کھڑکی بنایا ہوں۔ تو بزرگ فرمانے لگے اگر یہ نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز آیا کرے گی اس کھڑکی سے تو روشنی اور ہوا تو ویسے بھی آئے گی، لیکن جب تک کھڑکی لگی رہے گی اس وقت تک ہر اذان کی آواز پر تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ کھڑکی بنانے کے وقت نیت کرنا تھا بس، دن میں 5 ٹائم اذان کے موقع پہ تو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھڑکی بناتے وقت نیت کر لیے کہ اذان کی آواز آنے کے لیے کھڑکی بنا رہا ہوں، ایک بار نیت کر لیے زندگی بھر جب تک کھڑکی رہے گی اذان کا ثواب ملتے رہے گا۔ تو بعض مرتبہ نیکیوں کا ثواب آدمی کو بغیر قصد اور ارادے کی بھی مل جاتا ہے۔ تیسری مثال اس کی فرماتے ہیں کہ جب بندہ صحت کی حالت میں نیکیاں کرتا ہے تو بیماری کی حالت میں اس نیکی کے نہ کرنے پر بھی اللہ اسے اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو نہ، اب جو بھی آدمی صحت کی حالت میں نیکی کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے کہ بیمار پڑوں گا تو اس کا ثواب ملے گا، یہ کون نیت کرتا ہے؟ کوئی نیت نہیں کرتا، لیکن بیماری کی حالت میں اللہ اس نیکی کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ تو بغیر قصد کے بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی
مجاہدہ اور مشقت سے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرے، سنتوں پر لانے کی کوشش کرے۔ آگے فرماتے ہیں نفل عبادات میں کمی یا زیادتی یہ بھی شیخ کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا تلاوت قرآن اور کثرت نوافل سب سے افضل عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت اور نفل عبادت ہے۔ نفل میں عام طور سے جو سالک ہیں انہیں تو چاہیے کہ 4 نفلوں کو اپنے لیے فرض اور واجب کا درجہ دے لیں۔ التکشف میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نوافل کا اہتمام سالکین کے لیے بہت تاکید سے فرمایا۔ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یہ 4 نوافل ہر سالک اپنے لیے اپنی اصلاح و تربیت کی خاطر، قرب الہی کی خاطر اسے واجب سمجھ کر کرنا چاہیے۔ شرعاً واجب نہیں ہے، شرعاً تو یہ نفل ہی رہیں گے، عملاً اپنے لیے واجب سمجھے کہ اسے ترک کرنا گویا کہ واجب کا ترک کرنا ہو، اس طرح پابندی کرے۔ تو 2 عبادتیں تلاوت قرآن اور کثرت نوافل یہ سب سے افضل عبادت ہیں، اور یہ مقاصد ہیں۔ کثرت نوافل اور تلاوت قرآن سے مقصد پانے میں، اللہ کو پانے میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ انہی 2 چیزوں کی صلاحیت کے لیے اللہ کا قرب پانے کی، یعنی کثرت تلاوت اور کثرت نوافل، یہ پانے کے لیے سلسلہ، تصوف، سلوک، طریق، اس میں ذکر و شغل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ صبح شام اتنی تسبیحات کرو، اتنے تسبیحات پڑھو، یہ سب ان تسبیحات سے اصل لانا ہے کثرت نوافل اور کثرت تلاوت پر۔ لیکن ان میں بھی شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ اس میں بعض مرتبہ کچھ ایسے خطرات پیش آتے ہیں، اور مقاصد میں کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا، پھر یہ دونوں ذکر اللہ پر بھی مشتمل ہیں، ان دونوں کو بھی روح اعظم ہی، ان دونوں کی بھی روح اعظم ذکر ہی ہے، وہ خود ان میں مضمر ہے۔ باقی مستقل اذکار مثلا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ، ان سب سے تلاوت قرآن و نماز افضل ہے۔ نماز اور قرآن کی آج کل کے اکثر مشائخ کے دل میں وقعت اور عظمت نہیں، تمام زور ذکر پر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان میں ایک اور لطیف فرق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ذکر زیادہ کرتا ہے تو اس میں عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی نکتے کی بات فرماتے ہیں حضرت۔ آدمی قرآن کثرت سے پڑھے متکبر نہیں بنتا، کثرت سے نوافل پڑھے متکبر نہیں بنتا، لیکن اگر 1 گھنٹہ بیٹھ کے ذکر کر لے وہ اپنے آپ کو ذاکرین میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب عوام سے اٹھ کر وہ خواص میں آ جاتا ہے، اہل اللہ میں شمار ہونے لگتا ہے اپنے آپ کو کہ میں اتنے گھنٹے ذکر کرتا ہوں، اتنے گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں۔ تو ذکر کا ایک منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ذاکرین میں سمجھنا شروع کر دے۔ اس کے بجائے اگر آدمی 20 رکعت 40 رکعت نفل نماز پڑھے تو دیکھو میری طرح تو اور بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ پڑھ رہے ہوں گے۔ 40 رکعت تو پڑھے نہیں جاتے پہلی بات، اور اگر پڑھ بھی لے گا تو آدمی اپنے آپ کو ذاکرین میں شمار نہیں کرے گا، کیونکہ ذکر کا جو اثر ہے وہ نماز کا اثر نہیں ہے۔ نماز کی وجہ سے آدمی کے اندر وہ کبر پیدا نہیں ہوتا جو ذکر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے بعض مرتبہ مشائخ جب دیکھتے ہیں کہ ذکر کے بعد آدمی کے اندر کبر پیدا ہو گیا ہے تو اسے اب ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کرنا بند کر دے کے چلتے پھرتے ذکر کرو۔ اب چونکہ ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کرنے والے کو لوگ ذاکر سمجھیں گے، چلتے پھرتے ذکر کرے گا تو کون ذاکر سمجھے گا؟ یہ تو چل رہا ہے، یہ تو دکان جا رہا ہے، یہ تو گاڑی چلا رہا ہے، لیکن چلتے پھرتے ذکر کرو۔ اس واسطے کہ فقہ کا بھی اصول ہے جلب منفعت سے زیادہ دفع مضرت کی فکر ہو۔ ذکر کے اثرات اچھے مرتب ہونے سے زیادہ ذکر کے منفی اثرات سے بچو۔ اور منفی اثر کیا ہے کہ تھوڑا ذکر کر لیا خود کو بڑا سمجھنے لگ گیا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگ گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے شیخ کامل کی، کس موقع پر کس سالک کو کیا ہدایت اور کیا رہبری کرنا ہے، اس کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ خود سے آدمی فیصلے نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔